بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 17۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ترمذی کی طبعات، احادیث کی تعداد اور کتاب تک سند۔ مقدمہ چل رہا تھا، مقدمے میں ہم نے علم حدیث کا تعارف بیان کیا، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ کے حالات ذکر کیے اور سنن ترمذی سے متعلق کتاب سے متعلق امور ذکر کیے۔ آج کے سبق میں ہم سنن ترمذی کی اب تک کی جو مشہور طبعات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں جو احادیث ہے یا کتب ہے یا دیگر چیزوں کی جو تفصیل ہے وہ ذکر کریں گے، اور ساتھ سنن ترمذی تک اپنی سند بھی ذکر کریں گے۔ ترمذی شریف کئی مرتبہ چھپی ہے اور اس کو شمار کرنا بڑا مشکل کام ہے، البتہ اس کے جو بڑے مشہور طبعات ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بولاق میں دو طبعات ہیں۔ ایک بولاق میں سب سے پہلے چھپا تھا، اور اس کے بعد قاہرہ میں دوسری مرتبہ 1292 ہجری میں دو چھوٹی جلدوں میں ترمذی شریف کی یہ طبع چھپی تھی۔ اس کے بعد دلی میں ہندوستان میں کئی مرتبہ یہ چھپی تھی، 1269 سے لے کر 1270 اور 1328 تک۔ یہ اس کے مشہور طبعات ہیں ہندوستانی۔ تیسری طبع لکھنؤ ہندوستان میں ایک اس کی طبعات ہے 1310 ہجری اور 1317 ہجری، اور اسی طرح چوتھی طبعات اس کی لکھی ہے کہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ تحفۃ الحوضی کے ساتھ 1341 میں ترمذی شریف چھپی تھی۔ آج کل جو بیروت سے اس کے محقق نسخے چھپے ہیں ان میں جو مشہور نسخہ ہے دارالغرب کا نسخہ ہے، 1996 میں یہ چھپا تھا۔ یہ ڈاکٹر بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ الجامع الکبیر کے نام سے یہ ایک زمانے تک یہ نسخہ حوالوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد 1432 میں پھر مؤسسۃ الرسالہ سے شیخ شعیب ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ بھی یہ چھپا ہے، اور اسی طرح دارالصدیق سے 1433 میں تحقیق استاذ عصام موسیٰ ہادی کی تحقیق کے ساتھ بھی ایک جلد میں یہ چھپی ہے، اور یہ ان تینوں کتابوں میں اس کا عنوان الجامع الکبیر ہے۔ اس طرح ایک چوتھی طبعات بھی ہے جمعیت المکنز الاسلامی، 1421 میں سنن ترمذی کے عنوان سے انہوں نے ترمذی شریف چھاپی تھی، اور ہمارا جو یہ پیش نظر نسخہ ہے یہ دارالتحصیل سے دونوں نام سے، الجامع الکبیر کے نام سے بھی اور سنن ترمذی دونوں نام انہوں نے رکھے ہیں، اس کے ساتھ یہ چھپا ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے سنن ترمذی وهو الجامع الکبیر للامام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی روایت ابی العباس المحبوب عنہ، طبع مزیدہ موثقہ على 20 نسخہ خطیہ منها 12 من روایت المحبوب، تحقیق و دراسہ مرکز البحوث و تقنیت المعلومات دار التحصیل۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا نسخہ ہے جو اس وقت سب سے نسخوں میں زیادہ اچھا ہے۔ ان کے پیش نظر کہتے ہیں کہ 20 مخطوطات سے اور یہ نسخہ چھپا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مطبوعات ہیں یہ بھی ان کے سامنے ہیں، اور جو دیگر مطبوعات ہیں اس کی اخلاط بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ سنن ترمذی کے اس طبعات میں احادیث کی کیا تعداد ہے یہ انہوں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اجمالی طور پر تمام احادیث 4318 ہے، اور اس میں مرفوع حدیث کی تعداد ہے 3984، اور احادیث قدسیہ 58 ہے، مرفوع حدیث مرفوع حکمی حدیث 133 ہے، موقوف آثار 110 ہے، مقطوع آثار 33 ہے، فقہی کتب
47 ہے، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم وغیرہ، اور پھر جو تمام ابواب و تراجم ہے وہ 2150 ہے، اور اسی طرح وہ احادیث جو تحفۃ الاشراف کے ساتھ انہوں نے اس کو شمار کیا ہے تو 4288 ہے. ان کی جو تعداد ہے وہ 4318 ہے، لیکن تحفۃ الاشراف کے ساتھ جو انہوں نے شمار کی ہے تو 4288 ہے، اور وہ احادیث جو تحفۃ الاشراف میں نہیں ہے وہ 31 ہے. تحفۃ الاشراف علامہ میزی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے سیاستہ کے احادیث کے اطراف ذکر کیے ہیں. دار التحصیل کی طباعت میں جو اضافی احادیث ہے وہ 20 ہے، اور اسی طرح تحفۃ الاشراف میں جو اضافی ہے وہ 6 ہے. تمام روات بغیر تکرار کے اس کی تعداد 3140 ہے، اور تمام روات کے تکرار کے ساتھ اگر شمار کرے تو یہ 29,322 ہے. مصنف کے شیوخ کی اس میں تعداد 213 ہے، اور غریب کلمات کی تعداد اس میں 3761 ہے. حواشی کی تعداد اس میں 4864 ہے. وہ احادیث جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ امام بخاری کے ساتھ متفق ہے، صحیحین کے ساتھ متفق ہے، وہ 458 ہے. وہ حدیث جس میں صرف بخاری کے ساتھ متفق ہے 217 ہے. وہ حدیث جس میں مسلم کے ساتھ صرف متفق ہے 522 ہے. وہ حدیث جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ سیاستہ سے متفرد ہے اس میں 1370 ہے، یعنی 1370. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے اقوال سے انہوں نے جو فوائد مستنبط کیے ہیں وہ 2600 ہے. اس کے بعد ہم ترمذی شریف کتاب تک اپنی سند ذکر کرتے ہیں کہ ہم سے لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ تک کس سند کے ساتھ یہ کتاب منقول ہے. تو سند کا کچھ حصہ تو تمام حضرات، تمام پڑھانے والوں کا، تمام استاذوں کا ایک جیسے ہوگا، البتہ شروع کا حصہ یہ سب کا مختلف ہوگا. تو جو میری سند ہے، بندہ نے یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلدیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی کو لمبی زندگی دی ہے، مدرسہ ربیہ ریڈ میں ان سے بندہ نے پڑھی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی سند بھی ہمیں بیان کی تھی. تو بندہ اسد اللہ خان انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے مولانا نذر الرحمان صاحب سے. انہوں نے مولانا سلطان محمود صاحب سے ترمذی شریف پڑھی تھی، اور مولانا سلطان محمود صاحب یہ گجرات کے علاقے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. انہوں نے یہ کتاب شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے پڑھی تھی. یہ ان کی سند بہت عالی تھی، اور انہوں نے براہ راست شیخ الہند کے شاگرد تھے. شیخ الہند نے یہ کتاب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے ترمذی شریف، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو اجازت حاصل ہے یا پڑھی ہے. شاہ عبد الغنی صاحب کی سند آگے شاہ محمد اسحاق دہلوی ہے، ان کی وفات 1267 ہے. شاہ محمد اسحاق صاحب پھر روایت کرتے ہیں عبدالعزیز بن ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی 1239، اور وہ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں متوفہ 1176، اور وہ پھر ابو طاہر بن ابراہیم القرانی الکردی سے روایت کرتے ہیں متوفہ 1145، اور وہ پھر ابراہیم القرانی الکردی سے روایت کرتے ہیں متوفہ 1101، اور وہ سلطان المزاحی سے روایت کرتے ہیں متوفہ 1025، اور وہ شہاب احمد بن خلیل السبکی سے نقل کرتے ہیں متوفہ 1032، اور وہ نجم الدین محمد الغیتی سے نقل کرتے ہیں، ان کی وفات 981 ہے، اور وہ پہ شیخ زکریہ الانصاری سے روایت کرتے ہیں متوفہ 926. ان کی جو سند ہے پھر شیخ زکریہ الانصاری کی سند آگے جاتی ہے ابو عبداللہ محمد بن علی القایاتی سے، اور وہ پھر ولی الدین ابو زرع احمد بن الحافظ ابو الفضل العراقی، یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ولی الدین عراقی،
وہ پھر نقل کرتے ہیں ابو حفص عمر ابن حسن ابن امیلہ المراغی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ الفخر ابو الحسن علی ابن احمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاری، وہ ان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ پھر نقل کرتے ہیں ابو حفص عمر ابن محمد ابن معمر بن تبرزت سے وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ پھر ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم الکروخی الحروی سے نقل کرتے ہیں۔ ابو الفتح عبد الملک کروخی جو ہے وہ پھر 4 اساتذہ سے اس کتاب کو نقل کرتے ہیں۔ ایک ابو عامر محمود بن القاسم الازدی الحروی ہے، اور ایک ابو بکر احمد بن عبد الصمد الغورجی ہے، اور ایک عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی ہے، اور ایک ابو المظفر عبید اللہ بن علی بن یاسین الدہان ہے۔ پھر یہ چاروں نقل کرتے ہیں ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن ابی الجراح الجراحی المروزی سے، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں ابو العباس محمد بن احمد بن محمود بن فضیل التاجر المحبوبی سے، اور وہ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کرتے ہیں۔ تو جو حضرات بندہ سے یہ نقل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اجازت ہے، یہ سند بندہ نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، ایک تو سنن ترمذی کی طبعات سے متعلق آپ کے سامنے جو مشہور طبعات ہے وہ ذکر کر دی، البتہ اس کے بارے میں خلاصہ ذکر کیا ہے۔ جو تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں ترمذی کے طبعات سے متعلق کہ اس میں کیا کیا، اس کی کیا خوبیاں ہے، کیا غلات ہے، تو وہ جو طبعۃ الدار تحصیل ہے اس کے مقدمے میں پوری تفصیل ہے، لہٰذا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی تعداد سے متعلق کتاب کے چند نکات آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور پھر آخر میں اپنی سند مصنف تک ہم نے ذکر کر دی۔ تو ترمذی کی طبعات سے متعلق یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ سیاہ ستہ ہے یہ اصول اسلام ہے، یعنی اسلام کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے، لہٰذا اس کی وہ طبعات پیش نظر رکھنی چاہیے جو اغلاط سے پاک ہو، اور ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے، لہٰذا اس کا وہ نسخہ پیش نظر رکھنا چاہیے جو اغلاط سے پاک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حدیث میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور کلام بیچ میں داخل ہو اور وہ اختلاف کا سبب بنے۔ اسی طرح سند کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی تمام کتابوں میں مصنفین تک اور کن واسطوں سے ہم تک یہ کتابیں پہنچی ہے، تاکہ ان کے ایک تو ان کا تذکرہ ہو جائے اور ان کے لیے دعا بھی ہو جائے، اور اپنی سند کا بھی اہتمام ہو کہ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ وہ جو چیز بھی نقل کرتے باسند نقل کرتے ہیں، اور ان کی جو علم کی کڑیاں ہیں وہ آپس میں باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس پر ہمارا جو مقدمہ ہے اس سے متعلق جو مباحث ہے وہ اختتام پذیر ہو گئے۔ مقدمے میں سے متعلق جو مباحث ہے اس میں ہم نے اختصار سے کام لیا، باقی جو مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ترمذی شریف کے شروحات ہے اس کے مقدمے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح دار التحصیل کا مقدمہ ہے، اس میں بھی طبعۃ دار التحصیل کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ اسی طرح درس ترمذی کے مقدمے میں بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ اسی طرح مقدمے سے متعلق ایک اور بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف لکھنے کے بعد خود ایک کتاب لکھی ہے جس کو علل کہتے ہیں، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ہے جس طرح کہ ان کی کتاب کا مقدمہ ہے۔ البتہ مقدمے میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے شروع میں ہوتا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے مقدمہ کتاب العلل، یہ کتاب کے آخر میں چھاپی جاتی ہے تو اور باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر خیریت کے ساتھ ہم آخر تک پہنچے تو اس کو بھی پڑھا دیتے ہیں۔ بعض جو شروحات ہے اس میں اس کتاب العلل کو شروع میں شامل کیا گیا ہے، جس طرح تحفۃ العلمائی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب العلل کو شروع میں شامل کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو جو مزید فائدے کے لیے دیکھنا چاہے تو وہ اس مقدمے کو
دیکھ لے۔ انشاءاللہ ہم آگے باقاعدہ کتاب شروع کریں گے، دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔